اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، زوجائے شیر خدا خیر النساء، زینت بزم حیا خیر النساء، فخر و ناز مرتضیٰ خیر النساء، مادر حسنین و عظمت مآب یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء، بیبیان خلد کی سردار ہیں سیدہ زیب النساء خیر النساء، رشک اہل تقویٰ و فقر و غنا، رشک اہل تقویٰ و فقر و غنا، پیکر صبر و رضا خیر النساء، فیض یاب بارگاہ ذات حق، فیض یاب بارگاہ ذات حق، مظہر خیر الورا خیر النساء، وہ خدا کے لاڈلے کی لاڈلی، وہ خدا کے لاڈلے کی لاڈلی، بے نقائص با وفا خیر النساء، عکس خلق رحمت کون و مکان، عکس خلق رحمت کون و مکان، بے رداؤں کی ردا خیر النساء، بے رداؤں کی ردا خیر النساء، میرے سب امراض کا کامل علاج آپ کی بس ایک دعا خیر النساء، ہدیہ حسن عقیدت ہو قبول اے کرم کی انتہا خیر النساء، نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، زوجائے شیر خدا خیر النساء۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر آن لائن سیریز ٹریئر آف نالج میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 20 جمادی الثانی حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے منہاج القرآن وومن لیگ UK نے شان سیدہ عالم کے نام سے 8 پارٹ پر مشتمل آن لائن سیریز کا آغاز کیا ہے، جس کے پہلے پارٹ یعنی پہلے حصے میں آج ہم حاضر ہیں۔ شان سیدہ عالم کی ان سیریز میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے فضائل، مناقب اور آپ کی شان بیان کی جائے گی، اور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی سیدہ کائنات کے مناقب اور آپ کی شان پر لکھی گئی کتب میں سے چند منتخب کتب کا ریویو پیش کیا جائے گا۔ اور آج جس کتاب کا ریویو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرتب الجنی فی طرق الحدیث فاطمۃ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے،
اس حدیث مبارکہ کے طرق اور روایت کرنے والے محدثین کا بیان۔ معزز ناظرین، میں اس حکایت لالا و گل کا آغاز دنیائے عرب کے معروف ادیب اور مشہور مورخ الشیخ احمد خلیل جمعہ کے ان سدا بہار لفظوں سے کرتی ہوں، جو فرماتے ہیں، کاش میں اس شرف کی استطاعت رکھتا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی داستان حیات گلاب کی پتیوں پر مشک بو سیاہی اور پرے جبریل کے قلم سے لکھ سکتا، تاکہ ان کی سیرت کی خوشبو ہر گھر کے آنگن کو مہکائے، ہر صحنے چمن میں کھلے گلاب کی ہر پتی میں ان کی سیرت کی جھلک نظر آئے، جو اپنی مہکار سے فضا کو مشکبار کر دے، بلکہ اس سے بھی فزوں تر کہ ان کی سیرت امت مسلمہ کی ہر بہن، بیٹی، بیوی اور ماں کے لیے کامل نمونہ قرار پائے۔ تیری نگاہ کی ایک جھلک دستے نگار فاطمہ، تیری معاشرت کی شان گردے قبائے حیدری۔ عزیز ناظرین، سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی شان تاریخ انسانیت کی تمام عفت مآب خواتین میں سب سے بلند، سب سے منفرد اور سب سے یکتا دکھائی دیتی ہے۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیدۃ نساء العالمین فرما کر نہ صرف صداقت کی سند ثبت فرمائی ہے، بلکہ آپ کو اپنی جان اور جسم کا حصہ بھی قرار دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کی خوشی سے اپنی خوشی اور اپنی خوشی سے اللہ کی خوشی جوڑ کر اپنی لخت جگر سے محبت کی تلقین فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ کائنات سے شفقت پدری اتنی کہ پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تکریم میں اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتار کر زمین پر بچھاتے اور پیار سے ان کے ماتھے پر بوسے دیتے اور اس چادر پر انہیں بٹھاتے۔ اس عزت و احترام سے اپنی بیٹی کو کس نے نوازا ہے، جبکہ یہ عزت و احترام پھول میں خوشبو کی طرح ہر باپ کے دل میں بیٹی کے لیے لازم بن چکی ہے۔ پس بیٹی ایک قابل احترام ہستی ہے جس کی توقیر آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتراماً کھڑے ہو کر پوری انسانیت پر واجب کر دی۔ یہ کیسا سما ہوگا، یہ کیسی گھڑی ہوگی کہ سانس خلقوں میں بشر میں اڑی کھڑی ہے، ہوئی ہے مسند نشیں زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی حضور کی محبت کا اعجاز ہے کہ ساری دنیا اپنا حسب نسب، اپنی وراثت، اپنی جانشینی اپنے بیٹے میں دیکھتی ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب اپنی بیٹی کی معرفت سے چلا اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ یہ حسبی نسبی سے زیادہ روحانی وراثت ہے۔ کربلا کے میدان میں قربانی کو امر کہانی بنانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر ہی تھے، اسلام جن کے نام سے زندہ و پائندہ ہے۔ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفت شان اور الوف مقام کی بات کہاں سے شروع کی جائے، جن کے والد ماجد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہا عالی نسب و مقام کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں۔
سیدہ کی گفتار حضور کے طرز تکلم کی کامل تشبیہ، آپ کا زہد و عبادت و ریاضت سنت مطہرہ کی کامل اتباع، آپ کا کردار اخلاق مصطفیٰ کا مظہر، آپ کا صبر و ایثار اور کردار مصطفیٰ کی جھلک کے جود و سخا میں عطائے مصطفیٰ کا رنگ، کہ کون سا ایسا پہلو ہے جو تعلیمات مصطفی کی مکمل عکاسی نہ کرتا ہو۔ احادیث مبارکہ ایسے بے شمار فرمودات مصطفیٰ سے مزین ہیں جن سے سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور فضیلت، مقام و مرتبہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ ان کے محامد و محاسن اور فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ سیدہ کائنات کی شان میں سرکار دو عالم کے مختلف فرمودات میں سے سب سے منفرد فرمانے عالی شان یہ ہے الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ تو آئیے یہ کتاب الرتب الجنی فی طرق الحدیث فاطمۃ بدعۃ منی، اس حدیث مبارکہ کے مختلف طرق جو ہیں ان کا ان محدثین کو بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے طرق کو روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کتاب کا ریویو شروع کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام کی یہ کتاب 64 صفحات پر 64 پیجز پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کو جو ہے وہ 2 حصوں میں، ایک تو اس کا پیش لفظ اور بیان کیا گیا، اور دوسرا جس میں اس کتاب کے بیسک جو پارٹ ہے وہ ہے التعلیقات، میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ترک اور محدثین کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو بیان کی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا ابو الولید حدثنا ابن عیینہ عن عمر بن دینار عن ابن ابی ملیکہ عن المسور ابن مخزمہ ان رسول اللہ قال فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ اس حدیث مبارکہ کو ابو الولید ابن عیینہ، عمر بن دینار، ابن ابی ملیکہ، انہوں نے حضرت مسور بن مخزمہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، سو جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حدیث نمبر 2 میں پھر اس میں قتیبہ ابن ابی ملیکہ، انہوں نے حضرت مسور بن مخزمہ سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، بنو ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت علی سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی میری جان کا حصہ ہے، اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کی حیات طیبہ میں حضرت مولا علی کو دوسری شادی کی اجازت نہ عطا فرمائی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے شوہر کی دوسری بیوی کی وجہ سے ان کے دل میں ملال نہ آئے اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ نے فرمایا میں انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری جان کا حصہ ہے اور اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔
نیکسٹ حدیث مبارکہ بھی بہت خوبصورت ہے، تو اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف کیے گئے۔ راوی بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بدأت منی یقبضنی ما یقبضها ویبسطنی ما یبسطها۔ احمد جعفر عبداللہ بن احمد بن حنبل بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام ابو سعید عبداللہ بن جعفر اور دیگر راوی جو ہیں ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو شے اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو شے اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ مزید فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو شے اسے غصہ دلاتی ہے وہ مجھے غصہ دلاتی ہے، اور جو شے اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اسے حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بھی بیان کیا ہے اور فرمایا، اس حدیث کی اصل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اگلی روایت میں الفاظ جو ہے الاسعاف کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا، تو اس کا ترجمہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اسعاف سے مراد قرب، مدد اور حاجت روائی ہے۔ جو شے اسے پہنچتی ہے وہ مجھے بھی پہنچتی ہے، اور جو شے فاطمہ کو لاحق ہوتی ہے وہ مجھے بھی لاحق ہوتی ہے۔ جو اس کی مدد کرتا ہے وہ میری مدد کرتا ہے۔ یعنی گویا کسی بھی معاملے میں جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو مدد فراہم کرتا ہے یا کسی معاملے میں ان کی ہیلپ کرتا ہے، تو آقا اسلام نے فرمایا وہ گویا اس طرح ہے جو جیسے میری مدد کی گئی۔ اگلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے لیکن مختلف طرق سے آئی ہے۔ آگے حدیث نمبر 7 جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل، محمد بن صالح بن ولید، مؤمل بن ہشام، اسماعیل بن علی ابن ابی ملیکہ، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو شے اسے اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی اذیت پہنچاتی ہے، اور جو اسے غضبناک کرتی ہے وہ مجھے بھی غضبناک کرتی ہے۔ اب اس کی طرق دیکھیے، اسے امام طبرانی، ابن ابی عاصم اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ مختلف ہے لیکن حدیث مبارکہ تو وہی ہے، سیم ہے، لیکن اس کو مختلف مواقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اور اس کو مختلف راویوں نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ آگے ہم حدیث نمبر 12 دیکھتے ہیں۔ اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحجوبی ثنا سعید بن مسعود روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، اگلی جو روایت ہے وہ ہے محمد بن خالد بن خلی، بشر بن شعیب الزہری، علی بن حسین، انہوں نے مسور بن مخزمہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اسے امام نسائی نے السنن الکبریٰ اور احمد نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے۔ نیکسٹ ہم روایت دیکھتے ہیں۔ امام نسائی نے حارث بن مسکین کے سامنے پڑھا اور سفیان سے سنا۔ عمر ابن ابی ملیکہ، انہوں نے مسور بن مخزمہ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اسے غضبناک کرتا ہے وہ مجھے بھی غضبناک کرتا ہے،
इसे इमाम निसाई ने अस-सुननुल कुबरा और खसाइस अली में रिवायत किया। ये मुख्तलिफ तुरुक के साथ हम वही हदीस जो है उसका हम मुताला कर रहे हैं। शेखुल इस्लाम ने अगली जो यहाँ पे रिवायत दर्ज फरमाई वो अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल से है। यजीद बिन हारून उन्होंने यजीद बिन हारून से, उन्होंने इस्माइल बिन नबी खालिद से, उन्होंने अबू हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो कि अहले मक्का में से एक शख्स हैं, उनसे रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है जिसने उसे ईज़ा दी गोया उसने मुझे ईज़ा दी। इसे इमाम हाकिम ने रिवायत किया है और फरमाया है ये हदीस सहीहुल अस्नाद है। नेक्स्ट जो अगली रिवायत है, नेक्स्ट रिवायत वो है अहमद बिन जाफ़र अल-कुतई, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल, यहया बिन ज़करिया बिन अबी ज़ाइदा या अबू ज़ाइदा, उन्होंने सुवैद बिन गफला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू जहल की बेटी को इसके चचा हारिस बिन हशाम के ज़रिए पैगाम निकाह भेजा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसके हसब के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं उसका हसब जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इससे शादी का हुक्म देते हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, फ़ातिमा मेरी जान का हिस्सा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इस बात से गमज़दा और परेशान हो जाएगी। इस पर हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो उन्हें नापसंद हो। इससे इमाम हाकिम, इब्ने अबी शैबा और अहमद बिन फ़ज़ाइलुस सहाबा, हज़रत अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइलुस सहाबा में रिवायत किया है। इमाम हाकिम ने फरमाया है ये हदीस इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही है। आगे बड़ी खूबसूरत एक रिवायत है। ये रिवायत है सईद बिन अबान अल-क़रशी से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास आए जबकि वो अभी 9 उम्र थे और सर पर घने बाल थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मजलिस बर्खास्त की और उनकी तरफ इस्तकबाल के लिए बढ़े और उनकी जुमला हाजात को पूरा किया। फिर मोहब्बत भरे अंदाज में इनके पेट की सिलवटों में से एक को पकड़ा और उसे चौब लगाई, यहाँ तक कि इन्हें तकलीफ महसूस हुई। फिर फरमाया, मैंने इसे आपके पास शिफाअत की याद दहानी के लिए छोड़ा है। फिर जब वो चले गए तो उन्होंने अपने मुशफिकाना फेल पर भी पशेमान होते हुए कहा, एक सिका रावी ने मुझे बताया है और मुझे इस बात पर इतना यकीन है कि गोया मैं खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रहा हूँ। बेशक फ़ातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, जो शय इसे खुश करती है वो मुझे खुश करती है। मैं जानता हूँ कि अगर सैयदा फ़ातिमा ज़िंदा होती तो जो हुस्न सलूक आज मैंने इनके बेटे के साथ किया है जो इन्हें ज़रूर खुश करता। लोगों ने कहा, आपका शहजादे के पेट को चौब लगाना और इन्हें वो कुछ कहना जो आपने कहा है, इसका असल माजरा क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ये बात गुनगुनाओ कि बनु हाशिम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके पास शिफाअत का हक न हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इनकी शिफाअत का मुस्तहिक ठहरूं। कि गोया उन्होंने उनके पेट मुबारक पर जो चोब लगाई वो फरमाते हैं कि इसलिए कि वो याद दहानी रहे कि वही हैं असल शिफाअत के जो मुस्तहिक या असल शिफाअत का हक जिनको अता किया गया है वो ये ख़ानदान है। और उसी में ये रवायत, ये हदीस मुबारका कि अल-फ़ातिमा तो बदअतु मिन्नी, ये अल्फाज उन्होंने दोहराए। इब्न हजर अस्क़लानी मज़ीद फरमाते हैं
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر فرمایا کہ ہر وہ شے جو فاطمہ کو ایذا پہنچائے وہ آپ کو بھی ایذا پہنچاتی ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جس کی طرف سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق میں گستاخی ہوئی، جس سے انہیں ایذا پہنچی، گویا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایذا پہنچاتا ہے۔ اس پر یہ خبر صحیح گواہ ہے، سیدہ کے لیے ان کے لخت جگر کو شہید کرنے سے بڑھ کر کوئی ایذا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا استقراء سے اس حقیقت کو جانا گیا کہ جو کوئی بھی اس کا مرتکب ہوا اسے جلد اس دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت کا عذاب تو یقیناً شدید تر ہوگا۔ امام اسکلانی نے حدیث مبارکہ جو فاطمہ تو بدعت منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، کہ ذیل میں کہا ہے کہ ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے، جو شے اسے ایذا دے وہ مجھے بھی ایذا دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں ہر حال اور ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کی حرمت کا بیان ہے، اگرچہ وہ ایذا کسی ایسی شے سے پیدا ہو جو اصلاً مباح ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ آگے تعلیقات میں شیخ الاسلام نے ملا علی قاری کے الفاظ درج فرمائے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کسی بھی حال میں اور کسی بھی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کی حرمت بیان کی گئی ہے، اگرچہ وہ ایذا کسی ایسی شے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ دی گئی ہو جو اصل میں مباح ہے، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ آگے حضرت علامہ مناوی بیان فرماتے ہیں کہ امام سہیلی نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس نے سیدہ کائنات کو برا بلا کہا اس نے کفر کیا، کیونکہ اس طرح اس نے نبی اکرم کو غضبناک کیا، اور یہ اس لیے بھی کہ سیدہ کا رتبہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مناوی مزید بیان فرماتے ہیں کہ امام شریف سموحوی نے فرمایا یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اولاد ان کے جسم کا حصہ ہے، تو ان کے واسطے سے ان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ بھی ہوئی۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ام فضل نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں آ کر گرا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام فضل کو اس خواب کی یہ تعویل فرمائی کہ سیدہ فاطمہ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جسے ان کی گود میں رکھا جائے گا۔ پھر سیدہ فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہیں حضرت ام فضل کی گود میں رکھا گیا۔ لہٰذا آج کے زمانے میں جو بھی شخص سیدہ کی اولاد میں سے ہے وہ کئی واسطوں سے اسی ٹکڑے کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص بھی اس مذکورہ مسئلے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل میں اہل بیت کی قدر و منزلت اور عظمت و رفت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھنے سے بچ جاتا ہے۔ آگے شیخ الاسلام حضرت علامہ علوسی کا بیان جو ہے وہ نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں اپنے اپنے وقت کی سردار ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد، ان سب میں علم کے اعتبار سے افضل فاطمہ ہے۔ امام آلوسی فرماتے ہیں جس شے کی طرف میں مائل ہوں وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بطول پہلے اور بعد میں آنے والی تمام خواتین میں سے افضل ہیں، صرف یہی نہیں کہ وہ رسول اللہ کے جسم اقدس کا حصہ ہیں بلکہ وہ کئی اور حیثیتوں سے بھی افضل ہیں۔ سیدہ کی فضیلت کی اس حقیقت کو سابقہ روایات بھی مشکوک نہیں کر سکتی کہ جن کے ذریعے مذکورہ 3 خواتین کی مختلف حیثیتوں میں سے کسی ایک حیثیت کے اعتبار سے سیدہ پر فضیلت مراد لی جا سکے، کیونکہ پوری کائنات کی روح اور کل موجودات کے سردار کا حصہ ہونا سیدہ کی امتیازی شان ہے۔
میرا نہیں خیال کہ اس فضیلت کا کسی بھی شے سے مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے زمین کی کسی شے کا اوج ثریا سے مقابلہ کیا جا سکے۔ اس طرح سیدہ کا حضرت عائشہ پر فضیلت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگرچہ کئی علماء نے حضور کے اس قول سے کہ تم اپنا 2/3 دین حمیرہ یعنی حضرت عائشہ سے لو، استدلال کرتے ہوئے حضرت عائشہ کی سیدہ پر فضیلت کو ظاہر کیا ہے۔ اس استدلال کی حقیقت آپ کو بخوبی معلوم ہے، اور حضرت حمیرہ یعنی سیدہ عائشہ کی سیدہ زہرا پر فضیلت پر کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ اس حدیث کا مقصود یہ تھا کہ سیدہ عائشہ اس قدر عالمہ ہیں کہ ان سے 2/3 علم دین لیا جا سکتا ہے، مگر یہ بات سیدہ کی علمی فضیلت کی نفی نہیں کرتی، کیونکہ حضور کے علم میں تھا کہ سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زیادہ عرصہ حیات نہیں رہیں گی کہ ان سے دین سیکھا جائے، اس لیے ان کے بارے میں اس طرح کا قول بھی ارشاد نہ فرمایا۔ تو وہ مزید فرماتے ہیں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا نے طویل عرصہ زندہ رہنا ہوتا تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اپنا سارا دین فاطمہ الزہرا سے حاصل کرو۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان مبارک، بے شک تم میں 2 معزز مضبوط چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میری اولاد، کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں اکٹھی میرے پاس آئیں گی۔ فرماتے ہیں اس خبر کے قائم مقام ہے جو حضرت عائشہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ بات کہ فاطمہ اس اطرت کی سردار ہیں۔ یہاں تعلیقات جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوئیں۔ آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرامین مقدسہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے اور فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے کو مختلف الفاظ کے ساتھ ائمہ سیاستہ اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب میں روایت، ان میں سے کچھ ائمہ کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اب یہ ایک طویل ترین لسٹ ہے جس میں امام ابو عبداللہ بخاری وہ اپنی صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی۔ حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری فی کتاب صحیح فضائل الصحابہ باب فضائل فاطمہ بنت نبی میں انہوں نے یہ روایت درج فرمائی۔ الامام احمد بن حنبل الشیبانی فی المسند انہوں نے مسند شریف میں یہ رقم فرمائی۔ الامام ابو داؤد سلیمان بن شش المستحسانی ان کے بارے میں ان کی کتاب کا حوالہ دے کر حضرت امام ابو داؤد کی جو کتاب ہے تو اس کے باب کتاب النکاح میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی جن کی ترمذی شریف ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں کتاب المناقب بابی فضلہ فاطمہ بنت محمد میں اس کو رقم کی۔ الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی السنن الکبریٰ انہوں نے اپنے نسائی شریف میں اس کو بیان فرمایا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن زید، یہ پوری لسٹ ہے جو سیاستہ کے ائمہ ہیں اور دیگر جو ائمہ کی بار گزرے ان کی ایک طویل ترین لسٹ جس میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ یہ شیخ الاسلام نے اس کو اہل علم کے لیے اس کو درج فرمایا تاکہ وہ اس میں سے استفادہ کر سکیں۔ تو معزز ناظرین، اس کتاب میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا آج ہم نے تذکرہ بارہا پڑھا، اس کے ترک اور ان کے بارے میں جو محدثین ہیں وہ ہم نے سارا ریویو کیا اس کتاب کا۔ الغرض سیدہ کائنات
سلام اللہ علیہ کی ہستی، آپ کی ذات سے محبت مشام جان میں ایسی رچی بسی ہے کہ جو گزرتے وقت کے ساتھ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی خوشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشی جوڑ دی، جن کی ناراضگی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ناراضگی کو تشبیہ دی، جن سے بغض رکھنے کو بغض رسالت سے تشبیہ دی گئی، اور پھر بغض محمدی کو بغض ربانی قرار دیا گیا۔ فاطمہ وہ کہ جن کی حاضری پہ سرکار دو جہاں کو خود سر وقت کھڑے ہو جایا کرتے، چاند سی جبیں پر شفقت سے بوسے دیتے، اور فدا کا ابی و امی یا فاطمہ کہہ کر کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو اے فاطمہ، اپنی نشست مبارک سے نہایت احترام سے کھڑے ہو جاتے اور سیدہ کو اس نشست پر بٹھاتے۔ اگر آپ سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی سر وقت کھڑی ہو جاتی، آپ کے دستے اقدس کو چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے محاسن و فضائل کی کہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی ہے، اور دل میں فرحت و انبساط کا ایک خوشگوار سا احساس پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ان احادیث سے آپ کے محاسن کے بلند و بالا محلات جگمگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلا شبہ قرآنی تعلیمات کی عملی تفسیر تھیں، اس لیے قدرت نے بڑی فیاضی سے انہیں ذکاوت و ذہانت اور علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ انہوں نے دانش قدائے نبوت میں تربیت پائی اور بیت محمدی میں پروان چڑھیں۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اکرم، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جینا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و اظہر جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔ فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا کمالات، وجودی کمالات اور منصب عصمت و طہارت کے لحاظ سے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ کوئی خاتون سیدہ کائنات کی مثل نہیں ہو سکتی۔ مثالی بہن، بیوی، بیٹی اور ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاکیزہ نقوش حیات میں دختران اسلام کے لیے عظیم مثال، نقش راہ اور تربیت موجود ہے، جنہیں مشعل راہ بنا کر خواتین سعادت کی منازل بخوبی طے کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ کی بارگاہ سے فیض کثیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔